اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میرے پیارے عزیزوں، آئیے گا آج میں آپ کو 3 ایسی عورتیں اور 3 ایسے مرد جن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گی۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں۔ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت عبادتیں قبول نہیں کرتا؟ آئیے گا وہ کون کون سے مرد ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو بہت کام کا ہے، اسے سنیں پورا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش تو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں نیت یہی ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے جو بھی بات نکلے وہ حق اور سچ نکلے اور آپ تک پہنچے، اور آپ اور میں اس پہ عمل کریں۔ میرے پیارے عزیزوں، حضرت امام باقر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام باقر۔ اب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام جعفر صادق، جن کی ہم کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں، ان سے یہ تینوں باتیں منقول ہیں۔ آئیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نانا جان، جب شب معراج میں تشریف لے گئے تو آقا کریم نے 3 عورتوں کو اس طریقے سے دیکھا۔ پہلی عورت کو میں آپ کو یوں بتا رہی ہوں کہ اس گناہ سے اس کا تعلق ہے، اس نماز سے اس کا تعلق ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، ان کی پہلے آپ عورتوں کے بارے میں سنیں انشاءاللہ، پھر میں مردوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ عورت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان عورتوں کو دیکھا کہ پہلی عورت جو تھی وہ جہنم میں، اس کے پیر، اس کے جو ٹانگیں تھیں، اس کے جو پاؤں تھے وہ سینے سے بندھے ہوئے تھے، اور اس کے جو ہاتھ تھے وہ سر سے بندھے ہوئے تھے، اور وہ جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی تھی، اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ تو حضرت جبریل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل یہ کون سی عورت ہے؟ جبریل نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے آقا کریم تمہاری امت کی کہ اس نے حالت جنابت سے تاخیر سے غسل کرتی تھی، یعنی غسل جب کرتی تھی تو ٹائم نکال کر کے، غسل کا وقت 1:30 بجے کا یا 9 بجے کا یا 6 بجے کا ہے، اور یہ کرتی تھی پورا دن نکال کر کے۔ یہ وہ عورت ہے۔ اور میرے پیارے عزیزوں، عورتوں کی اسی لیے شمار ہی زیادہ ہے کہ وہ جہنم میں کون سی وجہ سے جائیں گی؟ پہلی وجہ یہ ہے، جو عورت غسل جنابت سے، حالت جنابت سے دیر سے پاک ہو، اس کا پاک ہونے کا ٹائم 9 بجے کا، اور وہ 2 بجے پاک ہو رہی ہے، تو جتنا وقت نکل گیا وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی اس کے قبول نہیں ہوں گے۔ اور پھر وہ عورت غسل کرنے کے بعد عبادت کرے، نماز کرے، تو اس کی نماز اس گناہ کی بنا پر، اس کی نحوست سے قبول نہیں ہوں گے، اور بقابل قبول نہیں۔ کتنی وہ نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، نماز پڑھے گی، لیکن ٹائم نکال کر کے تو وہ نمازیں قبول نہیں ہوں گی جو وقت نکال کے پڑھی جائیں گی۔ میرے پیارے عزیزوں، عورتوں کا یہ پہلا گناہ جس کی وجہ سے عورت جہنم میں جاگی، اور مرد کا بھی، اگر مرد تاخیر کرے گا حالت جنابت میں، ہم بستر ہونے کے بعد، اور وہ ناپاکی میں ایسے ہی سارا دن گزار دے، 2 3 دن میرے بھائی گزار دیتے، خیال رہے اگر تم عبادت بھی کرو گے تو اس گناہ کی سبب سے وہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کیوں کہ حالت جنابت میں رہنا، آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں رحمت کے، اور اللہ کی رحمتیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مرد عورت کو اتنا علم سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے مسئلے خود نکال لے۔ یہ ایک گناہ پہلا جس کی بنا پر نمازیں قبول نہیں ہوں گی، روزے قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے اسلام کو اس قدر سے فالو کر رہے ہیں کہ کچھ پرواہ ہی نہیں کہ کسی وقت بھی ہم غسل کر لیں۔ نہیں میرے بھائیوں، حالت جنابت میں ہم بستری کے بعد آپ غسل نہیں کر سکتے رات میں، تو وضو کر کے سوئیں۔ وضو کرنے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے آپ غسل جنابت سے پاک ہو جائیں۔ عورت کے لیے بھی حکم ہے اور مرد کے لیے بھی۔ پھر اس مرد عورت اگر پورا دن گوا دیں، یہ دوپہر کر لیں، یہ 9 10 11 بجے کریں، تو اس بنا پر یہ گناہ اتنا بڑا بوال ہے، اس گناہ کا، حالت جنابت کا اتنی بڑی نحوست ہے کہ گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے، گھر خالی ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور عبادت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تیسری عورت، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، دوسری عورت وہ ہے جو اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، جو دوپٹہ تو رکھتی ہے نماز میں، لیکن اتنا باریک دوپٹہ کہ اس کے بالوں کی سیاہی نظر آ گئی،
تو وہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اس نے اتنا باریک دوپٹہ اوڑھا ہے، اور جو عورتیں گھر میں خالی دوپٹہ اوڑھ کر پھرتی ہیں لیکن نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، لیکن بازاروں میں جا رہی ہیں، تھیٹروں میں، جہاں بھی جا رہی ہیں، شادی بیاہ میں، اور دوپٹہ گلے میں ہے، بال کھل رہے ہیں، تو وہ اسلام کی مذاق اڑا رہی ہیں، کیونکہ اسلام میں عورت کے لیے بہت پردہ بتایا گیا ہے، سوائے ہاتھوں کے، چہرے کے اور پیروں کے۔ یہ اتنا دکھانا ضروری ہے، دکھا سکتی ہیں، ورنہ عورت تو جتنا پردہ کرے اتنا زیادہ ہے۔ تو جو عورتیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد صرف نماز میں دوپٹہ باندھ لیتی ہیں اور سارا دن ایسے ہی رہتی ہیں، ان کی غیر محرم کی نظر پڑتی ہے، بھائیوں کی، شوہر کی، سسر کی، دیوروں کی، تو ان عورتوں کی بھی عبادت نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صرف عبادت کے لیے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والی عورتیں اور مرد اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اپنے گریباں کو ڈھانک لیں، اپنے سانوں پہ دوپٹہ ڈال لیں اور اپنے چہرے پر۔ تو میرے پیارے عزیزو، میری پیاری بہنیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، لیکن اگر یہ عمل کرتی ہیں تو ان کی عبادت قبول نہیں، رد ہو جائیں گی وہ عبادتیں، کیونکہ وہ اللہ کے ڈر کے لیے کر تو رہی ہیں نماز، لیکن نماز پڑھنے میں بھی ان کا من نہیں لگتا، کیونکہ یہ تو ایک ایسا ہے جیسے فرض اتار رہی ہیں، جیسے کوئی چیز کو اپنے سر سے اتار رہی ہیں۔ نہیں، صرف پورا فالو کرنا اسلام کا مطلب یہ عورت کے لیے کہ اس کے سر کے بال نہیں نظر آئے، اس کے چہرہ خوبصورت سجا بنا کوئی غیر محروم نہ دیکھے، کسی غیر محروم کی اس پہ نظر نہ پڑے، جس کی بنا پر اگر وہ ایسے عبادت کرے گی، نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی اور پھرے گی لوگوں میں اور ننگے سر رہے گی سارا دن، تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو کیا اس کی عبادت قبول قابل ہے؟ نہیں۔ اب آئیے گا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان بیٹھے تشریف رکھے محفل میں، صحابہ کی ایک عورت آئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن زبان بد زبان ہے، بد زبان ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا زکوٰۃ قبول ہے، بلکہ وہ بد زبانی کی بنا پر جہنم میں اپنی زبان نکال کر کے اسے الٹا کر کے لٹکا کے جائے گا، اس کی زبان کو باندھ دیا جائے گا جہنم کے ایک کھمبے سے اور اسے الٹا لٹکایا جائے گا، یہ اس پہ جہنم کا عذاب ہوگا، اس کی عبادت قبول نہیں، آقا کریم نے فرما دیا۔ پھر دوسرے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی عورت نماز نہیں پڑھتی، زکوٰۃ نہیں دیتی، روزہ بھی نہیں رکھتی، لیکن وہ لوگوں سے بڑی بہترین عزت سے اور زبان سے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے، لوگوں کو بڑی عزت دیتی ہے، لوگوں کو کبھی برا نہیں کہتی، بلکہ لوگوں کو بٹھاتی، جو اس کے گھر آتا ہے، اس کی عورتیں اس کے پاس آتی ہیں تو اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے اسے اپنا بنا لیتی ہے، بلکہ اور لوگ اس کے پاس آنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، عورتیں اس سے بہت خوش رہتی ہیں، سب کو وہ خوش کر دیتی ہے اپنے اخلاق سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جنت میں جاگی، اور اس عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ ایک دن وہی اس کے اچھے اخلاق اسے توفیق دیں گے کہ وہ نماز پڑھنے لگے گی، وہ زکوٰۃ دینے لگے گی، وہ روزہ بھی رکھنے لگے گی۔ میرے پیارے عزیزو، کیا یہی سمجھ رکھا ہے کہ عبادت کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا دل بھی دکھا رہے ہیں، اور بد زبان بھی بول رہے ہیں؟ تو ان تین باتوں کو جس مرد عورت کے اندر ہوں گی، وہ مرد عورت جہنم میں جائے گا اور اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی میرے پیارے عزیزو، ایک مرد زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کی چغلی کرتا ہے، لوگوں کو اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا، انا میں رہتا ہے، تو نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کے روزہ قبول ہے، نہ ہی اس کی کوئی دعا قبول ہے، کیونکہ بد زبان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بد زبان ہے، بد زبان، بد اخلاق، بد نصیب، با زبان، با ادب، با نصیب، تو جو جا مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر بد زبان ہے، اس کی زبان میں مٹھاس نہیں، اس کی زبان اخلاق اچھے نہیں، وہ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا، تو لوگوں کو برا تو نہ کہے، اس بنا پر کہ جہنم کے اندر اس کی زبان کھینچ کر کے اور لٹکایا جائے گا الٹا۔ یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ اور میری اسلام کی مقدس شہزادیوں اور میرے بھائی ایمانی اور اسلامی بھائی سن لیں، اگر مرد کے اندر یہ ایک عادت پائی جا رہی ہے کہ وہ حالت جنابت میں پوری رات گزار دیتا ہے، گزار دیا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عورت مرد ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو ہم بستر ہونے کے بعد
गुस्ल ना करें, हालत जनाबत से पाक ना हो, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप वुजू कर लें, अपना वुजू करके अपने आज़ा मखसूस को धो करके पानी से तब बिस्तर पर लेटें, और जब अजान हो फजर की तो उठें और गुस्ल करें और नहाए पाक हो, जिसकी बिना पर आप फजर नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होगा। और जिस औरत मर्द अपने दोनों जने सोते रहे हों या अपने काम में मुलव्विस हो गए हों, काम में लग गए हों, अपने काम में व्यस्त हो गए हों, घर के काम काज, या शोहर रोटी बनवाई, खाना पकवाया और उससे चला गया, मजदूर भी है और काम पर चला गया, तो उसकी रोजी में भी बरकत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। हालत जनाबत में एक गुनाह तो उसने ये किया कि अल्लाह रसूल के हुक्म की नाफरमानी की, दूसरा गुनाह उसने ये किया कि जब पाक ना हुआ तो उसके पास रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, उसकी रोजी में भी रोटी नहीं होगी। तीसरा गुनाह उसने ये किया कि उसने नमाज के लिए अगर अजान हो गई तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता हालत जनाबत में। अगर उसकी मौत हो गई तो वो पाक ना हुआ तो वो कल कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा और जहन्नुम में जलाया जाएगा। जब वो पाक ही नहीं है तो उसकी सफ अलग खड़ी होगी। आका करीम फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मती, तुम हालत जनाबत से जितना जल्द हो सके इतनी जल्द पाक हो जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मौत का वक्त हो और तुम हालत जनाबत में मर जाओ, जिससे तुम्हारा गुस्ल भी करा जाए तो पाक नहीं हो। तो मेरे प्यारे अजीजों, मेरे मुस्लिम भाइयों और मेरी बहनों, इस बातों को ध्यान से रखें और सुने और इन बातों पे अमल करें। ये मसला कोई छोटा मसला नहीं है, क्योंकि इबादत का मर्स ताहरत है और औरत का है। 17 औरत, जिस औरत के बाल सर के नजर आने लगे उस औरत की भी नमाज कबूल नहीं होगी। और जो औरत बालों को हमेशा खुला रखती हो, सर को खुला रखती हो, वो नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, इबादत करती है, भी इसकी इबादत कबूल नहीं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, ऐ ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रख लो और अपनी औरतों से कह दो कि वो अपने गिरेबा को ढाक ले और अपने चेहरे पे पल्लू डाल लें। और आज मेरी माँ बहनें, चेहरे तो दूर की बात है, सर पे भी दुपट्टा नहीं रहता, गले में दुपट्टा पड़ा रहता और एक फैशन चल रहा के बालों को खुला रखती है। याद रखो, कल क़यामत के दिन जब जहन्नुम में जाओगी तो बालों को उल्टा करके लटकाया जाएगा और बालों को एक खंबे से बांध दिया जाएगा और तुम्हें जहन्नुम में डाला जाएगा। तो मेरी प्यारी अजीजों, इन बातों पे अमल कर लो, हालत जनाबत से जल्दी पाक हो करो। और जो औरतें हैं वो अपने सरों को ढाक कर रखें, सरों को ढाक कर रखें, और मर्द अपनी निगाहों को नीचे रखें और हालत जनाबत से जल्द पाक हो। मेरी प्यारी अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। तो अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे। बस मुझे इतना ही कहना है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखें, मुझ नाचीज को। और जितना मुझसे, मैं तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्म सीख रही हूँ, जो इल्म मेरे पास है मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, तो मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।